یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گلوکار قسم کے ہوتے ہیں اور وہ نعتیں میوزک کے اوپر پڑھتے ہیں، باقاعدہ تمام آئٹمز ہوتے ہیں میوزک کے، تو اس کو سننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، موسیقی کے معاملات میں اختلاف ہے۔ بعض علماء موسیقی کو فی نفسی ہی جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ گندے اشعار کے ساتھ ہو تو ناجائز، ورنہ اچھے اشعار کے ساتھ ہو تو اس کا سننا صحیح ہے، اور بعض اس کو منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی گلوکار میوزک کے ساتھ کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کے سننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کا میں جواب دے رہا تھا کہ موسیقی کے باب میں گروہ علماء دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر موسیقی ایسی بیجا ہے اور گندے اشعار کے ساتھ ہے تو یہ منع ہے، یہ تو سبھی اس پہ متفق ہیں۔ جو بٹے ہوئے دو حصوں میں وہ یہ ہیں کہ پاکیزہ کلام ہو اور میوزک کے ساتھ ہو تو اس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایک گروپ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں سن سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی حدیث میں منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بیان فرمایا کہ آلات موسیقی کو حلال کر لیا جائے گا، لہٰذا وہ منع فرماتے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر چاہے آپ میوزک اچھے کلام کے ساتھ سنیں، برے کلام کے ساتھ سنیں، چونکہ میوزک کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان ایک دفعہ اچھا کلام سنتا ہے، جب شوق پیدا ہوتا ہے تو برے کلام کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے، تو وہ جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے مطلقاً منع کرتے ہیں کہ چاہے پاکیزہ کلام ہو چاہے برا، یہ نہیں سن سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر برے کلام کے ساتھ میوزک ہو تو منع ہوگا، اور کیونکہ یہ دل میں نفاق کو بڑھاتا ہے، لہو و لعب ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اس لیے منع ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب پاکیزہ کلام کے ساتھ میوزک ہوتا ہے تو پاکیزہ کلام کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور یہ میوزک اس کے اثر کو بڑھاتا ہے، اور پاکیزگی کا اثر بڑھے تو اس سے تو اچھے طبیعت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک سننا جائز ہے۔ جب مسئلہ مختلف ہی ہے تو بہتر یہ ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسے عالم دین مفتی صاحب کو منتخب کریں جو صحیح العقیدہ بھی ہوں اور اچھے ان کے مسائل پہ گہری نظر ہو، ان کو فالو کریں اور پھر ان کی سوچ و فکر پر آپ چلیں۔ تو اگر کوئی ایسے علماء کو فالو کرتا ہے جو جائز کہتے ہیں، اس پہ تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ خود نہیں کر رہا بلکہ وہ تو علماء کرام، مفتیان کرام کے فتوے پہ عمل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ان محتاط علماء جو احتیاط کہتے ہیں کہ بھئی احتیاط ہے، ان کو فالو کر رہا ہے تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں اس کے حساب سے چلیں۔ ہم بہرحال اس سے اجتناب کا ہی کہتے ہیں اور انہی علماء کو فالو کرتے ہیں جو جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ عوام کی اکثر حالت دیکھ لیں، آپ ان کو انگلی پکڑا دیں، یہ پہنچے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو مزارات کے اوپر آج کل بہت ساری خرافات رائج ہیں، کیا ہمارے اکابرین نے ان خرافات میں مبتلا ہونے کے لیے لوگوں کو مزارات پر حاضری کی اجازت دی تھی؟ یقیناً نہیں۔ انہوں نے لمیٹیشنز قائم کی تھی، قیودات لگائی تھیں، شرائط لگائی تھیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ ہوں، پھر واپس آ جائیں۔ یہ لیکن لوگ پھر جب ان لوگوں کے ہاتھ میں معاملہ آتا ہے تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو ایک نعت کو میوزک میں سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا دل چاہتا ہے پھر کوئی اور کہیں میوزک چل رہا ہوگا، وہ اس طرف بھی مائل ہو جائے گا اور پھر اس کا اپنے نفس کو قابو میں کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جانب احتیاط کو اختیار کرنا بہتر ہے۔